چلیں آج آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے چلتے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل زمین کے گہرائیوں میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ کہانی ہے ترکی کے علاقے کیپاڈوشیا میں موجود ایک بہت بڑے قدیم زیر زمین شہر ڈرن کوویوں کی، ایک ایسی جگہ جو ہزاروں سال تک ایک راز بنی رہی، اور جب یہ راز کھلا تو دنیا حیران رہ گئی۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر کسی کو اپنے ہی گھر میں ایک دیوار کے پیچھے کوئی خفیہ کمرہ مل جائے تو کیسا لگے گا؟ ایک ایسا راستہ جو کسی انجانی بھولی بسری دنیا کی طرف جاتا ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے۔ یہی وہ شروعات تھی جس سے دنیا کا ایک سب سے بڑا زیر زمین عجوبہ دوبارہ دریافت ہوا۔ ایک معمولی سے کمرے سے ایک پورے قدیم شہر تک پہنچنے کی ایک ناقابل یقین داستان۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ سال تھا 1963۔ ٹرکی کا ایک مقامی شخص اپنے گھر میں کچھ توڑ پھوڑ کروا رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی ایک دیوار گرائی تو اس کے پیچھے اسے ایک عجیب سا راستہ نظر آیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ راستہ اس کی اور تاریخ کی دنیا بدلنے والا ہے۔ اور جو چیز اس دیوار کے پیچھے تھی وہ کوئی معمولی سرنگ نہیں تھی، نہیں، بلکہ یہ ترکی کے سب سے بڑے، سب سے پر اسرار زیر زمین شہر کا داخلی دروازہ تھا۔ ایک چھوٹے سے حادثے نے ایک ایسے شہر کے رازوں پر سے پردہ اٹھا دیا جسے دنیا بھلا چکی تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر اس راستے کے پیچھے کیا تھا؟ کیسا تھا وہ شہر؟ چلیں ہمت کر کے اس زیر زمین شہر کے اندر قدم رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا چھپا ہوا تھا۔ اس شہر کا سائز واقعی تصور سے باہر ہے۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں ایک ساتھ 20,000 لوگ اپنے مویشیوں اور کھانے پینے کے سامان کے ساتھ آرام سے پناہ لے سکتے تھے۔ یہ زمین کے نیچے بسا ایک پورا معاشرہ تھا۔ اور اس کی گہرائی، وہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ یہ شہر زمین کے نیچے تقریباً 85 میٹر تک پھیلا ہوا تھا، مطلب ایک 25 منزلہ عمارت جتنا گہرا۔ یہ کئی منزلوں پر مشتمل ایک بالکل الگ ہی دنیا تھی۔ اور ہاں، ڈیرنگ گوویو صرف چھپنے کی کوئی جگہ یا غار نہیں تھا۔ یہاں ایک مکمل خود کفیل معاشرے کی ہر سہولت موجود تھی۔ شراب اور تیل نکالنے کی مشینیں، جانوروں کے لیے استبل، بڑے بڑے گودام، سب کے لیے کھانے کے ہال، عبادت کے لیے گرجا گھر، اور یہاں تک کہ ایک دینی مدرسہ بھی، سب کچھ تھا یہاں۔ اس شہر کی سب سے بڑی خوبی اس کا دفاعی نظام تھا۔ کمال کی انجینئرنگ تھی۔ ہر منزل کو بند کرنے کے لیے بھاری بھرکم گول پتھر کے دروازے تھے جنہیں صرف اندر سے ہی ہلایا جا سکتا تھا، اور تو اور ایک 55 میٹر گہرا کنواں تھا جو نہ صرف تازہ ہوا پہنچاتا تھا بلکہ پانی کا ایک محفوظ ذریعہ بھی تھا جو کسی بھی حملے کی صورت میں زندگی کی ضمانت تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر اتنی محنت کی کیوں گئی؟ اس شہر کا مقصد کیا تھا؟ اس کا جواب ایک ہی ہے: حفاظت۔ ہزاروں سال تک یہ شہر حملہ آوروں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بنا رہا۔ اس کی کہانی ہزاروں سال پرانی ہے۔ 8ویں صدی قبل مسیح میں فریجینز نے یہاں پہلی غاریں کھودیں۔ پھر بازنطینی دور آیا اور یہ شہر ایک مکمل مسیحی مرکز بن گیا جہاں عبادت گاہیں اور یونانی تحریریں بھی تھیں۔ 14ویں صدی میں لوگوں نے تیمور کے منگول حملوں سے بچنے کے لیے یہاں پناہ لی، اور عثمانی دور میں بھی یہ ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ رہا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ شہر ایک اور زیر زمین شہر کی مکالی سے 8 سے 9 کلومیٹر لمبی سرنگوں کے ایک پورے نیٹ ورک کے ذریعے جڑا ہوا تھا۔ ذرا سوچیں کیسی زبردست انجینئرنگ ہوگی اس زمانے میں۔ لیکن پھر یہ شہر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ کہانی اب اپنے سب سے افسوسناک موڑ پر آتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اس شہر کو ویران کر دیا گیا۔ 1909 میں ایک محقق رچرڈ میگلیوری ڈاکنز نے لکھا تھا، جب ادانا میں قتل عام کی خبر پہنچی تو آبادی کا ایک بڑا حصہ ان زیر زمین کمروں میں پناہ لینے آ گیا، اور کئی راتوں تک انہوں نے زمین کے اوپر سونے کی ہمت نہیں کی۔ یہ الفاظ ان آخری لوگوں کی کہانی سناتے ہیں جنہوں نے اس شہر کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا۔ تو پھر ہوا کیا؟ ڈیرنگ کی قسمت کا آخری فیصلہ ہوا 1930 میں، جب ترکی اور یونان کے درمیان آبادی کا تبادلہ ہوا۔
یہ ایک معاہدہ تھا جس کے تحت ترکی میں رہنے والے عیسائی شہریوں کو ملک چھوڑنا پڑا اور یونان میں رہنے والے مسلمان شہریوں کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ اور بس اس معاہدے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ اس علاقے کے عیسائی باشندوں کو اپنا ہزاروں سال پرانا گھر چھوڑ کر جانا پڑا، اور یہ شہر جو نسلوں سے ان کی پناہ گاہ تھا بالکل خالی ہو گیا اور پھر بھلا دیا گیا۔ کئی دہائیوں تک یہ خاموشی اور اندھیرے میں ڈوبا رہا، یہاں تک کہ وہ دیوار گرائی گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب یہ بھلایا جا چکا شہر ایک نئی شناخت کے ساتھ دوبارہ زندہ ہے، جو ہمارے ماضی اور حال کے درمیان ایک پل بن گیا ہے۔ سوچئے، ایک وقت تھا جب یہ جگہ 20,000 لوگوں کی جیتی جاگتی پناہ گاہ تھی، اور آج ایک تاریخی مقام ہے جسے 1969 میں دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ آج بھی اس کا تقریباً آدھا حصہ ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اب یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے، جو انسان کی ہمت اور بقا کی جدوجہد کی ایک لازوال یادگار ہے۔ تو ڈینکویو کی یہ کہانی ہمیں ایک سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ ہمارے قدموں کے نیچے نہ جانے اور کتنے ایسے عجوبے، کتنی ہی بھولی بسری کہانیاں چھپی ہوئی ہیں جو بس دوبارہ دریافت ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔